آئینی ترامیم کی منظوری کا مشن، خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم، آج پھر بیٹھک لگے گی۔ اٹارنی جنرل کی شکوار بریفنگ، حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو مسلسل قائل کرنے کی کوششیں، سربراہ JUI کا مشاورت نہ کرنے اور اجرت میں ترمیم لانے کا شکوہ، مسودہ شیئر نہ کرنے کی شکایت، کہا بہتر ہے مسودہ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھا جائے۔ اجلاس میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، عبدالعلیم خان، بلاول بھٹو، پرویز اشرف، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور دیگر ارکان کی شرکت۔ رات گئے مولانا کے گھر اہم سیاسی شخصیات کی آمد، وزیر اعلیٰ بلوچستان، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی ملاقات جاری۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترامیم کے مسودے کی کاپی ملنے کی تصدیق کر دی۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے نمبر پورے نہیں تھے، اسی لیے آئینی ترمیم نہیں ہو سکی۔ مولانا فضل الرحمان نے سپورٹ نہیں کیا، قانون سازی ہو سکے گی یا نہیں آج پتہ چلے گا۔ ہم چاہتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر مجوزہ آئینی ترمیم منظور ہو، مولانا چاہتے ہیں متفقہ طور پر آئینی ترمیم منظور ہو۔ بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا PTI کے ساتھ متفقہ قانون سازی ممکن نہیں، کوئی کام ایک دن میں نہیں ہوتا، انشاءاللہ جلد ہو جائے گا۔ خورشید شاہ نے پہلے وفاقی کابینہ آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی گی، پھر کمیٹی میں آئے گا۔ حکومت کے پاس آئینی پیکج لانے کا مینڈیٹ نہیں، کون سے نقطے پر بحث کرنی ہے، آپ کون سا آرٹیکل تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ بیرسٹر گوہر نے مجوزہ ترامیم کو غیر آئینی قرار دے دیا، کہا امید ہے فضل الرحمان ہمارا ساتھ دیں گے، سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ عمر ایوب نے کہا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، حکومت کے پاس کوئی مسودہ ہی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات، قومی اسمبلی میں آئینی ترامیم پیش نہ ہو سکیں، بار بار تاخیر کے بعد مختصر اجلاس، آج دن 12:30 بجے تک ملتوی۔ سینٹ کا اجلاس دن 12:30 بجے ہوگا، کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اپنے اپنے ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، ترمیم کے حق میں ووٹ دینا لازمی قرار۔ آئینی ترامیم اہم اور سنجیدہ معاملہ، ایک ایک شق پر غور کیا جاتا ہے، وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مشاورت مکمل ہونے تک آئینی ترامیم پیش نہیں کی جا سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک، کہا آئینی ترامیم آن آف بٹن نہیں، لمحہ بلمحہ صورتحال بدلتی ہے، آئینی ترمیم کا فائدہ فرد واحد کو نہیں پہنچایا جا رہا، انصاف کی فراہمی کو آسان بنایا جائے گا۔ آئینی پیکج کے لیے ایک ایک ووٹ اہم، BNP مینگل کے سینٹ میں 2 ووٹوں پر بھی گہری نظر، وزیر اعظم شہباز شریف کا اختر مینگل سے رابطہ، آئینی ترمیم کی حمایت کرنے کی درخواست، سربراہ BNP کا ووٹ کے بدلے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ، آئینی مسودہ بھی مانگ لیا، نیشنل پارٹی کا آئینی کورٹ کے قیام سے متعلق آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان۔ 26ویں آئینی ترمیم میں 20 سے زائد شقیں شامل، آئینی عدالت قائم کی جائے گی، ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں بھیجا جا سکے گا، چیف جسٹس کا تقرر 5 سینئر ترین ججز کے پینل سے ہوگا، ججز تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا، بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز، آرٹیکل 63 منحرف ارکان کے ووٹ سے متعلق، آرٹیکل 51، 175 اور 187 میں بھی ترامیم ہوں گی۔ اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نواز شریف کے اسلام آباد میں ڈیرے، وزیر اعظم شہباز شریف نے لیگی صدر کو آئینی اصلاحات کے مجوزہ پیکج پر بریفنگ دی، مولانا فضل الرحمان کے تحفظات سے بھی آگاہ کیا، دیگر جماعتوں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ خالد مقبول صدیقی کے چیمبر میں MQM کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، مجوزہ آئینی ترامیم پر مشاورت، اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ کی بھی آمد، بل پر اعتماد میں لیا، فاروق ستار نے کہا اصلاحاتی ایجنڈے پر تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ خرید و فروخت کا عمل پھر شروع ہو گیا، کبھی سینٹ انتخاب، کبھی آئینی ترامیم کے موقع پر جمعہ بازار لگتا ہے، دیکھتے ہیں کون کون سی جماعت اپنی کتنی قیمت لگواتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا عوام کو آئینی ترامیم سے غرض نہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرول 10 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی،
₹249.69 का मिलेगा। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के करीब फायरिंग, साबिक सदर महफूज हैं, टीम का बयान। सदर बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस को वाक़े पर ब्रीफिंग। ट्रंप की खैरियत की इत्तला पर दोनों का खुशी का इजहार। सीक्रेट सर्विस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और चीन आज सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम ने ग्रुप मैच में चीन को 5-1 से हराया था। हुकूमत के पास आईनी पैकेज लाने का मैंडेट नहीं। कौन से नुक्ते पर बहस करनी है? आप कौन सा आर्टिकल तब्दील करना चाहते हैं? बैरिस्टर गौहर ने मुजव्वजा तरामीम को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, उम्मीद है फजल रहमान हमारा साथ देंगे। सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। उमर अयूब ने कहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हुकूमत के पास कोई मुसव्वदा ही नहीं। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात कौमी असम्बली में आईनी तरामीम पेश न हो सकीं। बार बार ताख़ीर के बाद मुख्तसर इजलास आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट का इजलास दिन 12:30 बजे होगा। काबीना का इजलास भी आज होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तरमीम के हक में वोट देना लाजमी करार। आईनी तरामीम अहम और संजीदा मामला। एक एक शिक पर गौर किया जाता है। वसी तर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुशावरत मुकम्मल होने तक आईनी तरामीम पेश नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। कहा, आईनी तरामीम ऑन ऑफ बटन नहीं, लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदलती है। आईनी तरमीम का फायदा फर्द वाहिद को नहीं पहुंचाया जा रहा। इंसाफ की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। आईनी पैकेज के लिए एक एक वोट अहम। बीएनपी मेंगल के सेनेट में 2 वोटों पर भी गहरी नजर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अख्तर मेंगल से राबता। आईनी तरमीम की हिमायत करने की दरख्वास्त। सरबरा बीएनपी का वोट के बदले लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। आईनी मुसव्वदा भी मांग लिया। नेशनल पार्टी का आईनी कोर्ट के कयाम से मुतालिक आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल। आईनी अदालत कायम की जाएगी। तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों में भेजा जा सकेगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 5 सीनियर तरीन जजेस के पैनल से होगा। जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आर्टिकल 63 मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक। आर्टिकल 51, 175 और 187 में भी तरामीम होंगी। और आकाए दो जहान पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान रहमतुल्लिल आलमीन की आमद का जश्न। कराची समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर करिया करिया सज गया। फ़िज़ा दुरूद व सलाम से मुअत्तर। मसाजिद और इमारतों पर चिरागां।